اللہ کے لیے. اور محبت دیکھیں، محبت تو خالص اللہ کی ہے، لیکن اب اللہ کی وجہ سے آپ نے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے. اور یہ تو بالکل واضح ہے احادیث میں. قیامت کا دن ہوگا، آواز ہوگی، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے واسطے محبت کرتے تھے؟ آواز آئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سر پہ نور کے تاج ہوں گے، نورانی تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور ایسی ان کی کیفیت ہوگی کہ انبیاء ان کی حالت پر غبطہ کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مخلوق سے محبت کیوں اور کیسے. دیکھیں، اصل محبت تو صرف اللہ کا حق ہے، اور کیونکہ وہ یعنی موجود حقیقی وجود رکھتا ہے، ایک ہی ذات ہے، تو پھر محبت آپ اس کی محبت کو حاصل کریں گے مخلوق کی محبت سے. اللہ کی محبت کو آپ کیسے پائیں گے؟ مجاز سے آپ نے محبت کرنی ہو. مجاز کا مطلب جو مخلوق ہے، مجاز. تو مجاز اب اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس سے آپ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر اللہ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس سے آپ محبت کرنا ہوگی آپ نے. اب اس میں تو سب سے پہلے رسول کا نمبر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. تو اور یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمام مخلوقات سے اس کو محبوب رسول خدا نہ ہو جائے، پیارے نہ ہو جائیں. انسان کی محبت، انسان کامل کی محبت آپ کو اللہ کی محبت تک پہنچا دے گی. یہ پھر ذرائع ہیں اللہ کی محبت. دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. کوئی سوچ، کوئی فکر، کچھ بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا. وہ ہم ایک سوال بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ہم یہ چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ سے کیسے محبت کریں؟ ایک سوال ہے، اور ٹھیک ہے. تو دیکھیں، یہ تو پھر ذرائع ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی خالق ہے اس مخلوق کا. اب مخلوق میں جو چیز اس کو زیادہ پیاری ہے اور اس کے زیادہ قریب ہے اس سے آپ محبت شروع کر دیں. تو یہ پھر ذرائع ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. اللہ سے اگر آپ اللہ کی خالص محبت حاصل کرنی تو پھر آپ کو انسان سے محبت کرنی ہوگی جو بھی اللہ کے زیادہ قریب ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہے. اب یہاں آج کی بات ہے، ہمیں تو رسول کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے، کوئی تصویر، کوئی خاکہ، کچھ. تو اب رسول کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ تو پھر یہ ہے کہ نائب رسول، وارث نبی. آپ دیکھیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی رسول کے جو قریب ہیں، رسول تک جب جو پہنچے ہوئے ہیں یا رسول کے ڈیوٹی کر رہے ہیں یا ان کے نائب ہیں، آپ ان سے محبت شروع کر دیں، پیار شروع کر دیں. یہ وہ پیار نہیں ہے کہ جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے دلائل ہیں. پھر رسول سے محبت کیوں؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ کے رسول کے راستے پر جو چل رہا ہے تو ایک تو آپ کا وہ رہنما ہوگا، آپ کو رہنما بنانا ہوگا. رہنما کے بغیر اللہ کے راستے پر آپ نہیں چل سکتے. ایک بات تو یہ قطعی طور پہ قرآن پاک سے ثابت ہے. کسی سچے شخص کو تلاش کر کے اس کے راستے پر اس کی انگلی پکڑ کے اس سے ہدایت لیتے ہوئے آپ نے اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا.
اب وہ آج کے معاشرے میں وہ مقبول خدا جسے قرآن میں کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو، سچے شخص کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ اب یہاں نبی کا تو تذکرہ نہیں، سچا شخص بہت سے ہو سکتے ہیں، دنیا تو سچے لوگوں کے دم سے آباد ہے، معاشرہ جتنا بھی خراب ہو جائے اچھے لوگ موجود ہوں گے، اور جتنا بھی اچھا ہو جائے برے لوگ موجود ہوں گے۔ تو آپ اپنے زمانے میں اچھے شخص کو تلاش کریں جو آپ کو اللہ کی دین کی طرف رہنمائی کرے، اللہ کا راستہ بتائے، اس سے آپ پیار بھی شروع کر دیں، محبت شروع کر دیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور محبت دیکھیں، محبت تو خالص اللہ کی ہے، لیکن اب اللہ کی وجہ سے آپ نے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اور یہ تو بالکل واضح ہے احادیث میں۔ قیامت کا دن ہوگا، آواز ہوگی، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے واسطے محبت کرتے تھے؟ آواز آئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سر پہ نور کے تاج ہوں گے، نورانی تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور ایسی ان کی کیفیت ہوگی کہ انبیاء ان کی حالت پر غبطہ کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ حدیث میں باقاعدہ باب ہیں اس کے۔ تو اس میں مطلب دیکھیں، ایک تو دین کو نہ سمجھنے والی بات ہے اور ایک سمجھداری کی بات ہے۔ لیلا وہ آتا ہے نا کہ مجنو جو تھا وہ کسی کتے کو پکڑ کے اس پہ ہاتھ پھیر رہا تھا اور پیار کر رہا تھا، مجنو۔ تو کسی نے کہا کہ مجنو یہ کیا کر رہے ہو تم، کتے سے پیار کر رہے ہو، اس کو کر رہے ہو، قریب کر رہے ہو، اور یہ۔ تو اس نے کہا شاید یہ لیلا کی گلی سے گزرا ہو۔ فارسی کے الفاظ ہیں مجھے کہ تو یہ اللہ والے جو ہیں، پھر یہ دیکھیں اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ جب آپ کریں گے تو یہ بن جائے گی عبادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کہ حکم ہے، ان کی اگر اطاعت آپ محبت سے کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ اتباع۔ فاتبعونی، تو یہ محبت سے پھر ہوتی ہے، اور محبت تو اطاعت والی ہی ہوتی ہے، چاہے جس کی بھی ہو۔ وہ اطاعت وہ محبت اطاعت ہوتی ہے اللہ کی یا رسول کی، لیکن وہ محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب یہاں مطلب جہاں تک وہ ہے سوال کہ محبت ہم کیوں کریں انسان سے، بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو شرک ہو گیا، تو یہ غلط فہمی ہے ان کی، وہ ناسمجھی کی وجہ سے ایسے کہتے ہیں۔ تو بھائی اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے لیے، روک دیا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو یہ ہمارا مخلوق سے محبت کیوں اور کیسے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، موضوع جو ہے ہمارا، تو دیکھیں محبت تو خالص اللہ کے لیے، تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے جو قریب ہیں ان سے آپ محبت کریں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی آپ تعظیم کریں۔ تو تعظیم تو محبت سے ہوتی ہے، اور ان کی امداد کریں، وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی مدد کریں، دین کے کاموں میں ان کی مدد کریں اور ان کی تعظیم کریں، یہ حکم ہے۔ تو اسی طرح آج اگر ایک بندہ خدا کو آپ اپنا رہنما بنا لیتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے محبت نہ کریں۔
یہ تو پیار ہے، اللہ کا پیار آپ کو لے جائے گا اللہ کے بندے کے پاس. پھر آپ اللہ کے، کیونکہ یہ ذرائع ہیں، یہ ذرائع ہیں، یہ سیڑھی ہے. اور ایک عربی کی مجھے وہ یاد آ رہی ہے، المجاز قنطرۃ الحقیقت. مجاز جو ہے وہ حقیقت کی طرف کا پل ہے. مجاز کیا؟ جو نظر آ رہا ہے آپ کو. حقیقت تک جانا ہے تو آپ نے مجاز کے ذریعے، یہ پل ہے. خدایا گر شکل لیلا کی بن کے آ جائے تو، سر اسی دم تن سے جدا دھرا ہوگا. تو شکل لیلا کیا ہے؟ بس وہ تو پھر انسان ہے. اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو اصل میں تو آج بھی دیکھیں، وجود حقیقی تو ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی. پھر یہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس نے اپنی قدرت دکھائی ہے، انسان کو بنایا. قدرت شاہکار ہے نا، اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے. تو ان سے مطلب یہ محبت ہے. بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.